مسکرا دے تو نور کی کرن پھوٹنے لگتی ہے، اور راستوں سے گزرے تو پتھروں کی بے جان دنیا صلاۃ و سلام کا خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ آقا پہاڑوں پر تشریف لے جائیں تو کوثر کا دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے، وہ بیماروں پر اپنا ہاتھ رکھ دے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس پیغمبر کا تھوک لعاب دہن حضرت علی کی پنڈلی میں لگ گیا، اللہ نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ میں پڑ گیا، پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی۔ کھاری کنویں میں ڈل گیا، اللہ نے سیڑھی بنا دیا۔ وہ پیغمبر زمین کو اشارہ کر دے، اللہ حملہ آوروں کے لیے زمین کو پاؤں کی زنجیر بنا دے، اشارہ فرما دے تو واپس چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، وہ کسی کو چھو دے تو مہکنے لگے۔ سبحان اللہ، وہ جو فرما دے وہ دستور بن جائے، وہ جو کر کے دکھا دے وہ قانون بن جائے، وہ زبان سے بول دے تو حدیث بن جائے، اسی کو اللہ کی طرف منسوب کر دے تو قرآن بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مولانا حسبی نوری صاحب۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیے بولیے، اللہ کا کلام ہے، مگر اللہ نے قرآن ڈائریکٹ کسی پر نہیں اتارا، عرب کے کسی شیخ پر نہیں اتارا، ندوہ کی کسی شیخ الحدیث پر نہیں اتارا، دیوبند کی کسی محقق پر نہیں اتارا۔ اللہ نے قرآن اتارا تو قرآن ہی میں بتایا نزل علی محمد، اس قرآن کو میں محمد پہ نازل کیا۔ قرآن کس کے ذریعے سے آیا؟ تو قرآن نے خبر دے دی، نادانو محمد کی شاعری نہ سمجھنا، محمد کا کلام نہ سمجھنا، محمد کی اپنی بات نہ سمجھنا، محمد خود لے کر کے نہیں آئے، اللہ نے اس میں ذریعہ بنایا، ریفرنس بنایا، وسیلہ بنایا۔ رب کریم نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا۔ کون لے کر کے آیا؟ نزل بہ الروح الامین، ہم نے روح امین کے ذریعے نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ ہم نے کہا قرآن پھر بھی تجھے پڑھ کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تجھے پڑھ کے لوگ بدعقیدہ بھی تو ہو رہے ہیں، تجھے پڑھ کے لوگ خارج اسلام بھی تو ہو رہے ہیں۔ تو قرآن نے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی انڈیکیشن دے دیا تھا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ ہم نے کہا پھر عافیت کیسے ہو، نجات کیسے ملے، پروانہ کیسے ملے، ایمان کو تحفظ کیسے ملے، ایمان کو پروٹیکشن کیسے ملے، ایمان سرکشت کیسے ہو؟ آواز آئی، خالی قرآن پر تکیہ نہ کرنا، قرآن پر ڈیپینڈ نہ ہونا، قرآن ہی کو ماننے والی نہ بن جانا، ورنہ ایک طبقہ اہل قرآن بن کے بھی گمراہ ہو جائے گا، دوسرا طبقہ اہل حدیث بن کے بھی گمراہ ہو جائے گا۔ ہم نے پوچھا مولا پھر کرے کیسے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ایمان کو تحفظ مل جائے، تقویت مل جائے، پروٹیکشن مل جائے، سرکشت ہو جائے؟ آواز آئی، میرے بندے جب تو نماز میں کھڑا ہوا کرے تو نماز میں کھڑے ہو کر مجھ سے دعا مانگا کر، کہا کر کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلا دے۔ ہم نے کہا مولا سیدھے راستے پر چلے تبھی تو نماز کی جانب آئے، سیدھے راستے پر چلے تبھی تو مسجدیں بھر گئی، سیدھے راستے پر چلے تبھی تو صف میں آئے۔ تو حدیث پاک نے جواب دے دیا، مسجدوں کو بھرنا کامیابی نہیں، مسجدوں کو بھرنا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ ارے کبھی کبھی مسجدوں سے نکالا بھی جاتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب مسجدوں سے نکالا گیا تھا، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، مسجد میں آنا کمال نہیں ہوتا ہے، عشق رسول کو دل میں بسانا کمال ہوتا ہے۔ ہم نے کہا مولا مسجدیں تو بھر رہی ہیں، مسجد میں آنے والے مومن کہہ رہے ہیں، مسجد میں آنے والے مسلمان کہہ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہہ رہے ہیں، سجدہ کرنے والے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آواز آئی، میرے بندو سنو، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ مسجدوں میں مجتمع کریں گے، جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہوں گے۔ مسجدوں میں کوئی کاروبار کرنے نہیں آتا ہے، بزنس کرنے نہیں آتا ہے، مسجد میں جیسے بھی آئے عبادت کرنے آتا ہے، مگر میرے آقا نے فرما دیا خالی مسجد میں آنے کو مومن ہونے کی دلیل مت سمجھ لینا۔ آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں میں آئیں گے مگر ان میں سے مسلمان ایک بھی نہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے، کیا فرمایا؟ مجتمع کریں گے، جمع ہوں گے مسجدوں میں، مگر ان میں سے مومن بولیے ایک بھی نہ ہوگا۔ ہم نے پھر پوچھا مولا ایمان کیسے بچے، ایمان کیسے سلامت رہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے کیسے جائیں؟ رب نے فرمایا خالی قرآن پر ڈیپینڈ نہ ہونا، صرف حدیث کو نہ دیکھنا، تو کیا کریں؟ اے مولا اب ایمان بچے کیسے؟ آواز آئی، اے میرے بندے سن، اگر ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو کسی قرآن کو نہیں بلکہ صاحب
قرآن کو تلاش کر لینا، قرآن والے کو تلاش کر لینا، اس کے دامن سے وابستہ ہو جانا۔ قرآن جس کی زندگی میں اتر گیا ہو، قرآن جس کی زندگی میں آ گیا، جو قرآن میں ڈھل گیا، قرآن جس میں ڈھل گیا، ہم نے پوچھا اس کی پہچان کیا ہے، تو قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر ان بندوں کی پہچان جاننا چاہتے ہو تو وہ 4 گروہ ہیں جن کو میں نے اس لائق بنا دیا۔ ایک انبیاء کرام کا گروہ ہے، ایک صدیقین کا گروہ ہے، ایک شہداء کا گروہ ہے، ایک صالحین کا گروہ ہے۔ ہر نماز کے ہر قیام میں کھڑے ہو کر کے آپ کہتے ہیں مولا سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو کہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑی انعام یافتہ ذات اگر کوئی ہے تو وہ غریب نواز کی ذات ہے۔ سب سے بڑی انعام یافتہ ذات ہندوستان میں غریب نواز کی ذات ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات ہے، حضرت صابر پیا کی ذات ہے، اور بریلی کے احمد رضا کی ذات ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انعام یافتہ گروہ اللہ نے ذہن دے دیا۔ لوگوں سنو، میں نے کبھی بھی انعام دنیا دار کو نہیں دیا، ہمیشہ دیندار کو دیا ہے۔ انعام کبھی دنیا دار کو نہیں ملتا۔ آیت کریمہ کی روشنی میں اتہاس کا مطالعہ کریں، ہسٹری کو پڑھ کر کے دیکھیں تو معلوم چلے گا کہ دنیا میں انعام فرعون کو نہیں ملا، موسیٰ کلیم اللہ کو ملا ہے۔ انعام نمرود کو نہیں ملا، ابراہیم خلیل اللہ کو ملا ہے۔ انعام مکے کے ابو جہل کو نہیں، مدینے کے محمد الرسول اللہ کو ملا ہے۔ انعام دمشق کے یزید کو نہیں، کربلا کے حسین کو ملا ہے۔ انعام کوفے کے حجاج کو نہیں، بغداد کے غوث الاعظم کو ملا ہے۔ انعام دلی کے پرتھوی راج کو نہیں، اجمیر کے غریب نواز کو ملا ہے۔ انعام بھوپال کے صدیق حسن خان کو نہیں، بریلی کے احمد رضا خان کو ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، انجمن حمایت اسلام۔ اب پتا چلا، حدیث پاک سے ذہن مل گیا کہ اصل میں 2 ہی عیدیں نہیں ہوتی، پلٹ کے آئیے ذہن کو وہی لائیے، آج کا دن اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ کیا پتا چل گیا کہ 2 ہی عیدیں نہیں بلکہ ہر جمعہ بھی اللہ نے عید بنا دیا۔ سمجھ آئی بات؟ الجمعۃ عید المؤمنین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ کیوں ہے؟ حدیث پاک سے پتا چل گیا، فیہ خلق آدم، جو کہ اللہ نے جمعے کے دن آدم کی تخلیق فرمائی تھی، آدم پیدا ہوئے تھے۔ حضرات ذہن مل گیا کہ پیدائش آدم کی وجہ سے جمعہ عید ہو گیا، تو پیدائش مصطفیٰ کی وجہ سے 12 ربیع الاول تمام عیدوں سے افضل ہو گیا۔ اب رہ گیا مسئلہ کس چیز کا؟ توجہ کیجیے، رہ گیا مسئلہ کس چیز کا؟ آپ کو میلاد النبی بھی سمجھ میں آ گیا، آپ کو عید بھی سمجھ میں آ گیا، مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں حدیث میں کمزوریاں تلاش کروں گا، حدیث میں ضعف تلاش کروں گا، راویوں کی کمزوریاں تلاش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تم خاموش رہو، اس لیے کہ تم بولو گے تو حدیث بنے گی اور میں بولوں گا تو قرآن بنے گا۔ اب اس پر قرآن کی دلیل کوڈ کر دو کہ کیا 2 عیدوں کے علاوہ کوئی اور بھی عید ہوتی ہے، کسی اور دن کو بھی عید کہا جاتا ہے؟ تو عید کا لغوی معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے آنا، ریپیٹ کرنا، پلٹنا، دہرانا۔ سنیے گا، اب یہ تو لغوی معنی کہ ہم 2 عیدوں کے علاوہ کسی اور کو بھی عید کہہ سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ ارے اللہ کی نعمت جس دن آسمان سے نازل ہوئی، دسترخوان جس دن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمایا اے لوگو میری نعمت تمہیں مل گئی ہے، تمہارے اگلوں کے لیے بھی، تمہارے پچھلوں کے لیے بھی یہ دن عید کا دن بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹی سی نعمت ملے اللہ اس کو عید بنا دے، اور جو تمام نعمتوں کی اصل ہے، تمام نعمتوں کی جان ہے، جن کے صدقے میں ساری نعمتیں ملتی ہیں، جتنی بھی ہمیں اللہ سے ہم سمجھتے ہیں انہیں صدقہ رسول اللہ کا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، جب چھوٹی سی نعمت کے ملنے پر وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے جو ساری نعمتوں کی جان ہے، جس دن وہ تشریف لائے تو وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب رہا سوال یہ کہ آپ نے جھنڈے لگائے، ہر سال آپ نے ستار کی مجلس کو منعقد کرا، آپ نے ڈیکوریشن کیا، آپ نے سیلیبریشن کیا، آپ نے یادوں کو منایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں یادیں منائی نہیں جاتی ہیں، میں کہتا ہوں اسلام یادوں کو منوانے کے لیے ہی تو آیا ہے۔
اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا یہ جو نماز جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں آپ، یہ بھی کسی کی یاد ہے، جو فجر پڑھتے ہیں وہ بھی کسی کی یاد بنائی جاتی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء بخاری مسلم میں حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ جو نماز آپ پڑھنے جاتے ہیں، یہ نماز اصل میں یوں تو اللہ کی عبادت ہے، مگر اللہ نے اپنے پیغمبروں کی یاد کو اپنی عبادت بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، ان کی دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی۔ حضرت آدم نے شکرانے کی دو رکعت نماز نفل پڑھی، اس وقت میں اللہ نے اس 2 رکعت کو مسلمانوں کی 2 رکعت نماز فجر کے فرض بنا دیا۔ ظہر کا وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشی میں 4 رکعت نماز نفل پڑھی۔ آواز آئی، اے ابراہیم خلیل اللہ، تو نے تو 4 رکعت نفل پڑھے تھے، میں اپنی محبوب کی امت کے 4 رکعت ظہر کے فرض بنا دیتا ہوں۔ عصر کا وقت آیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل کے آئے، 40 روز کے بعد دیکھا، شکرانے کے طور پہ 4 رکعت نفل پڑھے، اللہ نے امت مصطفیٰ کے 4 عصر کے فرض بنا دیے۔ مغرب کا وقت آیا، ایوب علیہ السلام 20 سال کی لمبی بیماری سے شفا پا گئے، تندرست ہو گئے، شکرانے کے طور پہ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، بہت وقت گزر گیا، کھڑے ہوئے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کری، 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، تیسری پڑھ لی، چوتھی کے لیے کھڑا ہونا چاہتے تھے، کمزوری کے باعث کھڑے نہ ہو سکے، تیسری پر بیٹھ گئے، سلام پھیر دیا، آواز آئی، میرے ایوب میری بارگاہ میں تیری 3 ہی قبول ہو گئی۔ اللہ نے ان 3 رکعت کو امت مصطفیٰ کے مغرب کے فرض بنا دیے۔ عشاء کی نماز کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ سرکار خود بھی پڑھتے تھے، دوسرے پیغمبروں کی یادیں بھی ہیں۔ حضرات نماز ہو کہ حج بیت اللہ کا کوئی رکن ہو، یاد رکھیے گا یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی کی یاد کو منواتی ہے، سیلیبریٹ کرتی ہے۔ آپ حج بیت اللہ کے لیے گئے یا آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرا، پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، اکڑ کے چلے، شانے ہلا ہلا کے چلے، پنجوں کے بل چلے۔ ہم نے کہا زمین پہ اکڑ کے چلنا تو گناہ ہے، قرآن کہتا انک لا تمشی فی الارض مرحا ولن تخرق الجبال طولا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ بلندی میں پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو۔ ارے عام جگہ پر جب اکڑ کے چلنا گناہ ہے تو خانہ خدا حرم کعبہ میں جہاں تجلیات الہی کا بے انتہا ظہور، وہاں تم اکڑ کے چل رہے ہو۔ آواز آئی، پیارے یہاں اس لیے اکڑ کے چلتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے پہلے 3 چکر یوں ہی لگائے، پہلے 3 چکر۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، پہلے 3 چکر یوں ہی لگائے۔ اللہ سرکار نے تو وقت کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لگائے تھے۔ اس وقت چونکہ مکے کے کفار نے کہا تھا یہ مدینے کی بیمار کیا طواف کعبہ کریں گے، ان کو تو بخار نے کمزور کر دیا، مصطفیٰ پہلوانوں کی طرح اکھاڑے میں نہیں بلکہ کعبۃ اللہ میں موجود ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں بات آئی ہے تو میرے آقا ایک روز اکھاڑے میں بھی اتر گئے۔ یہی تو سرکار کی سیرت طیبہ ہے کہ حنین کے موقع پر یہ واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام رکانہ تھا، جو عرب میں کسی سے کشتی نہیں ہارا، سرکار کی بارگاہ میں آیا، بولا سنا ہے محمد ابن عبداللہ تم کلمہ پڑھا رہے ہو، اللہ کی وحدانیت کو منوا رہے ہو، اپنی رسالت کا اقرار کروا رہے ہو۔ سرکار نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، موٹا جسم تو موٹی عقل۔ حضرت رکانہ ابھی ایمان نہیں لائے، کہتے ہیں اگر مجھے کلمہ پڑھانا چاہتے ہو تو پہلے کشتی میں مجھے پچھاڑ کے بتاؤ، کشتی میں مجھے پچھاڑ کے بتاؤ۔ پیغمبر کشتی لڑنے آیا، یہاں رکانے کے لیے سرکار اکھاڑے میں اتر رہے ہیں، اور وہاں قرآن کہتا ہے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، وہاں دنا فتد اللہ کی منزلوں پر فائز ہو گئے۔ یہاں رکانہ کو اسلام دینے کے لیے آقا نے فرمایا اگر یہی چاہتا ہے کہ میں تجھے پچھاڑ دوں تو چل اتر۔ سرکار نے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پچھاڑا، اور جب 3 مرتبہ یہ شکست کھا گئے، کلمہ پڑھ کے مومن ہو گئے۔ جنگ حنین کے موقع پر جب ایمان لائے، ایک پہلوان نے عرب کے کہا اے رکانہ تم تو کسی سے کبھی ہارے ہی نہیں، محمد ابن عبداللہ سے کیسے ہار گئے؟ رکانہ نے کہا زبان بند کرو، سنو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں کبھی کسی پہلوان سے آج تک نہیں ہارا، مگر محمد الرسول اللہ نے جس طاقت سے مجھے پچھاڑا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ یہ جسم کی طاقت نہیں بلکہ نبوت کی طاقت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سرکار اکڑ کے چل گئے، اللہ نے اسی کو اسلام بنا دیا۔
اللہ نے اسی کو اسلام بنا دیا. آگے چل کے پیغمبر نے کنکریاں ماری شیطان کے. آج تو شیطان ہے ہی نہیں وہاں پر, آج کس کو کنکریاں مار رہے ہو؟ اللہ نے اس کو بھی حج کا ایک رکن بنا دیا. حضرات آگے بڑے, قربانی کری, وقت نہیں ہے, میں اشارے دے رہا ہوں. سب سے امپورٹنٹ رکن جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں, جہاں حج کمپلیٹ ہوتا ہے, جہاں حج مکمل ہوتا ہے. حج کیا ہے؟ آپ کو کچھ آئے تو پڑھ لو, نہ آئے تو گونگے بہرے بنے بیٹھے رہو, تھوڑی دیر اسٹے کر لو, تھوڑی دیر قیام کر لو. کہاں؟ عرفات کے میدان میں. آواز آئے گی تم حاجی بن گئے. ہم نے کہا یہ حج کیسا ہو گیا؟ خالی آئے بیٹھے اور چلے گئے؟ آواز آئی اس لیے. حج ہے کیا؟ ارے دیوانو, حضرت آدم و حوا کی ملاقات کو سیلیبریٹ کرنے کا نام حج ہے. کیونکہ آدم کی ملاقات حوا سے یہی ہوئی تھی. آدم نے پہچان لیا تھا 300 برس کے بعد اپنی بیوی حوا کو, اسی لیے نام پڑا عرفات. یعنی فہم سے بنا ہے, معنی ہوتے پہچاننے کی جگہ, مانا ہوتے پہچاننے کی جگہ. پتہ چلا. اب بعض لوگ کہتے ہیں حج کرنے جاؤ تو آ جاؤ. سرکار کے روزے کی حاضری ضروری نہیں, لازمی نہیں, کمپلسری نہیں. کان کھول کر کے سن لیجئے, جن کا عقیدہ یہ ہو معاذ اللہ کہ سرکار کے روزے پہ جانا ضروری نہیں ہے, ٹور میں فکس ہے, آئے ہیں تو ہوتے چلیں. ورنہ حج تو مکے میں ہو گیا, مینا میں ہو گیا, مزدلفہ میں ہو گیا, عرفات میں ہو گیا, خانہ کعبہ کے طواف سے ہو گیا, مقام ابراہیم کے آگے نماز پڑھ لی تو ہو گیا, حجر اسود کو بوسہ دے لیا, سارے ارکان کمپلیٹ کر لیے, کیا حج ہو گیا؟ آج یہ زبان غیر مقلدوں کی ہے کہ سرکار کے روزے کی حاضری ارکان حج میں داخل نہیں ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا دوں, بظاہر تو داخل نہیں, مگر پورے ملک میں میں یہ جملہ بولتا ہوں الحمدللہ. اگر کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ سرکار کے روزے پر نہ جاؤں, سارے ارکان کر کے آ جاؤں تو میں حاجی بن جاؤں گا, اس کا باپ بھی قیامت تک حاجی نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی حاجی نہیں بن سکتا. میری زبان کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ میں دلیل پیش نہ کروں. اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ ہم دلائل پیش نہ کر دے. جس نے کہا معاذ اللہ کہ حضور کے روزے کی حاضری لازمی کمپلسری نہیں, میرے آقا کی نگاہ غیبدہ نے دیکھ لیا تھا. ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ میری قبر انور کی اہمیت کو گھٹا دیں گے. سرکار نے فرمایا, اے میرے غلاموں سنو, من زارا, سرکار نے فرمایا من حج ولم یزر قبری فقد علی جفانی. ارے جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی تو گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا. من حج ولم یزر قبری فقد علی جفانی. جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی تو گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا. حد نظر تک مجمع ہے, آگے سے پیچھے تک دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو کہ ظلم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم. حدیث پاک کی روشنی میں اب وہ شخص حاجی بن کر کے نہیں آئے گا بلکہ ظالم بن کر کے آئے گا. اب وہ حاجی بن کر کے نہیں آئے گا بلکہ ظالم بن کر کے آئے گا. اب آپ جیسا سنی مسلمان گیا تو اس کا بھی بتا دیں. توجہ ہے, وقت نہیں ہے, ایک منٹ مشکل سے بچا رہا ہوں. سنیے, آپ جیسا سنی مسلمان عشق رسول کا داغ لے کر کے سینے میں سرکار کے روزے پر پہنچا گیا اور یہ نیت لے کے گیا حج تو ہو ہی جائے گا, سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے لوں, اگر حاضری قبول ہو گئی تو آقا حج بھی قبول کروا دیں. آپ جیسا سنی مسلمان گیا تو میرے آقا نے آپ کے لیے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا حسبی نوری صاحب انجمن حمایت اسلام, اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ کو خانہ کعبہ کا چکر لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے خانہ کعبہ کا چکر تو ابو لہب بھی لگایا کرتا تھا, ابو جہل بھی لگاتا تھا, پر کعبہ کعبہ رہا, ابو جہل رہا. کعبے میں بسنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کعبے کے قریب رہنا کمال نہیں ہوتا ہے, عشق رسول کو دل میں بسانا کمال ہے. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے, پاس والے دیکھتے رہے دور سے سلام ہو گئے. ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر کہتا ہے ارے ابو جہل قریب رہتا تھا, بلال حبشہ سے غلام بن کے آئے تھے مگر جنتیوں کے امام بن گئے.
بولیے اسلام صورت کو نہیں دیکھتا، وہ سیرت کو دیکھتا ہے. اسلام رنگ کو نہیں دیکھتا، وہ ڈھنگ کو دیکھتا ہے. اسلام ذات کو نہیں دیکھتا، وہ بات کو دیکھتا ہے. اگر صورت پر نجات ڈیپینڈ ہوتی تو بلال کو کوئی عزت نہ ملتی، مگر ایسی عزت ملی کہ ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے. بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، اور چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا اسلام میں پہلی اذان میرا بلال پڑے گا. ارے بڑے بڑے دانشور تھے، بڑے بڑے اہل علم تھے. صدیق اکبر کا مقام ان سے اونچا، فاروق اعظم کا مقام ان سے اونچا، عثمان غنی کا مقام ان سے اونچا، علی مرتضیٰ کا مقام ان سے اونچا. مصطفیٰ فرما رہے اسلام کی پہلی اذان ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلی اذان اچھی آواز والا پڑھتا ہے، جس کا تلفظ بھی اچھا ہوتا، جس کی آواز بھی اچھی ہوتی، جو اہل عرب سے تعلق رکھتا، جو عرب لغات سے واقف ہوتا، جو عرب لٹریچر سے واقف ہوتا، جو عرب لینگویج سے واقف ہوتا. مگر نہیں، آقا فرماتے صدیق، عمر، عثمان و علی تم نہیں، اذان تو بلال پڑھے گا. کیوں پڑھے گا؟ یہ تو افریقہ سے آیا ہے، یہ تو غلام ہے. آقا نے فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو غلام آئے تھے وہ میرے میلاد کے صدقے میں امام بن گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جواب سنیے جلدی سے. بلال سے کہا تو اذان پڑھ دے. بلال نے اذان کی. ہم نے کہا سرکار بلال کو یہ مقام دے دیا، بلال کو پہلا مؤذن بنا دیا. آواز آئی میرے پیارے بلال کی زندگی تو دیکھ. جب بلال آیا تھا امیہ کا غلام تھا. امیہ بڑی تکلیفیں پہنچاتا تھا، وزنی پتھر سینے پر رکھ دیا کرتا تھا اور چاروں ہاتھ پیر پکڑ کے آگ کے شعلوں کے اندر رکھتے تھے جب تک پیٹھ مبارک سے چربی نکل کے آگ